یہاں پر تو حالات ٹھیک ہیں لیکن خطے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے اوپر اسرائیل کی ایگریشن اسی طرح سے جاری ہے، اور اس کو ویسٹرن میڈیا کی طرف سے جس طرح سے ٹویسٹ اینڈ ٹرن کر کے پیش کیا جا سکتا ہے اس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی طاقتیں بھی اس معاملے پر ابھی تک خاموش بیٹھی ہیں، اور وہ اسرائیل جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ایران کے میزائل موسٹلی انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں اور صرف چند میزائل جو ہے وہ جا کر تل ابیب پہ یا یروشلم پر یا حیفا پر یا مختلف مقامات پر گر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیلیوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، لیکن جب جنگ مسلط کی جاتی ہے تو جواب ویسے ہی دیا جاتا ہے جیسے کہ پاکستان نے بھارت کو دیا اور اب ایران کی جانب سے اسرائیل کو دیا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ ایران ہے جس کے نیوکلیئر پروگرام کا بہانہ بنا کر ایک عرصے سے اس پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، اس پر تمام تر پابندیاں لگائی گئیں، اس کے اوپر اتنی پابندیاں لگا دی گئی کہ نہ وہ کسی ملک سے تیاری خرید سکتا ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر کر سکتا ہے، یعنی کہ بنیادی اشیاء کے لیے بھی کوشش کی گئی کہ اس کو ترسایا جائے، لیکن ایران نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا، ایران نے اپنے آپ کو خود کفیل بنایا۔ اگر ان کی بحریہ کو دیکھیں، ان کی میزائل ٹیکنالوجی کو دیکھیں، ان کے میزائلز کو دیکھیں، ابھی تک روزانہ کی بنیاد پر ظاہر ہے ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ایئر کرافٹ نہیں ہے، لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل پر ریٹیلیٹ کرتے ہوئے میزائل برسا رہا ہے اور صحیح طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک جانب ویسٹرن میڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ ایران کے پاس اتنی سخت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو نقصان پہنچا سکے اور اس کے میزائلوں کا اتنا اثر نہیں ہو رہا، اور دوسری جانب نیتن یاہو صاحب چیختے چلاتے وہاں پر شور مچاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ کو اس جنگ میں کودنا چاہیے، اور امریکہ بھی اس بات کا اندیا دیتا ہے۔ تو یہ وہ پراسپیکٹ ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ خاص طور پر بات ہو۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ جو شیر آیا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی بات کی جا رہی ہے۔ نیوکلیئر پروگرام ایک الگ چیز ہے لیکن اس کو ویپنائز کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اب آپ سوچئے ایران کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا کہ اس کے آس پاس اطراف میں جو ممالک ہیں، جس میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں، جس میں امریکہ شامل ہے جو عراق میں موجود ہے، یا جس کے اندر اسرائیل شامل ہے، یا آس پاس کی اور قوتیں ہیں جن کو وہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنے ڈیٹرنس کے لیے موجود ہیں، ان ممالک پر کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ پتہ ہے کہ رسپانس کیا آئے گا۔ ایون نارتھ کوریا کی بات کی جائے تو وہ اپنا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کوئی ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا، لیکن ایران نے اپنے آس پاس دیکھا ہے کہ جن ملکوں کے پاس یہ طاقت نہیں تھی یا جن کے اوپر انویژن کی گئی، جن کو ایڈویٹ کیا گیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر، تو ان ملکوں کے ساتھ کیا ہوا۔ لیبیا اور عراق کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، دیگر ممالک بھی آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر موجود ہیں۔ تو یہ جو ایٹمی پروگرام اور اس پر جو نیریٹو بلڈ کیا گیا، نیتن یاہو صاحب کب کیا کس سال کیا باتیں رہے کہ جی ہفتوں کی دوری پر ہے، دنوں کی دوری پر ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا آپ اپنی میموریز کو ریفریش کریں۔ The deadline for attaining this goal is getting extremely close. And Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. Don't let them have the means to have a nuclear bomb in a short time. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. The nuclear archive that we uncovered recently proved that Iran lied to the world about its nuclear weapons program. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. اور یہی نہیں، مختلف امریکی صدور اپنی مدت کے دوران کس طریقے سے ایران کے پروگرام کے بارے میں یا اس کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کے بارے میں بات کرتے رہے، آپ ذرا یہ بھی دیکھیے۔ We have moved to counter Iran's support of international terrorism. At the same time, we have tried to stop its quest to acquire weapons of mass destruction. We have been pursuing multilateral diplomacy when it comes to convincing the Iranians that the free world, insisting that they not have the technologies necessary to develop a nuclear weapon. We are determined to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. We're going to keep up the pressure with the strongest U.S. sanctions to date. We discussed America's commitment to ensuring Iran never attains a nuclear weapon. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. You don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. اچھا جی، اب سلسلہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی بات کی جائے تو وہ بارہا یہ کہتے تھے کہ میں وہ صدر بننا چاہتا ہوں جو کہ جنگیں کرنے نہیں، جنگیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، امن قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اب جو ان کے بیانات آ رہے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن ابھی تک امریکہ
اس جنگ میں کودا نہیں ہے، اور اس بارے میں ایران نے بھی خبردار کیا ہے کہ یہ فل اسکیل وار میں تبدیل ہو جائے گا اگر امریکہ یا کوئی اتحادی، کیونکہ جرمنی کی جانب سے بھی کچھ دھمکیاں آئی تھیں. تو یہ ایک پہلو ہے. ٹرمپ صاحب نارملی ظاہر ہے کہ پاکستان اور بھارت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ہی پلیڈ اے ویری کروشل رول. بھارت جس سے انکاری ہے اور ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ابھی G7 کے اجلاس کے دوران بھی ابھی سیکنڈ رو میں مودی صاحب کھڑے رہے، ٹرمپ صاحب ان سے ملے بھی نہیں اور چلے گئے، تو یہ بھی ایک بڑی ان کو سبکی اٹھانا پڑی. تو وکرم مصری کیا فرماتے رہے اس پہ، وہ ذرا سنیے، پھر اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پردھان منتری مودی نے راشٹرپتی ٹرمپ کو اسپشٹ روپ سے کہا کہ اس پورے گھٹنا کرم کے دوران کبھی بھی کسی بھی سطر پر بھارت امریکہ ٹریڈ ڈیل یا امریکہ دوارا بھارت اور پاکستان کے بیچ مدھیستھتا جیسے وشیوں پر بات نہیں ہوئی تھی. سینیہ کارروائی روکنے کی بات سیدھے بھارت اور پاکستان کے بیچ دونوں سیناؤں کی ایگزسٹنگ چینلز کے مادھیم سے ہوئی تھی. پردھان منتری مودی نے زور دے کر کہا کہ بھارت نے نہ تو کبھی مدھیستھتا سویکار کی تھی، نہ کرتا ہے اور نہ ہی کبھی کرے. پردھان منتری مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت اب آتنکواد کو پراکسی وار نہیں، یدھ کے روپ میں ہی دیکھتا ہے، اور بھارت کا آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے. ابھی ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس وقت موجود ہیں امریکہ میں، اور ان کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوگی اور ان کے اعزاز میں ظہرانہ لنچ دیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس دوران کافی امور ڈسکس ہوں گے، جس میں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ ایشو بھی ہو، کیونکہ خطے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کا بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ باقی کافی معاملات ہیں جو کہ ٹریڈ سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، انڈین ایگریشن سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کی امن کی خواہش سے متعلق، تو وہ بھی کافی ڈسکس ہوں گے.